سوداگری کا کام۔ سوداگری کہتے ہیں تجارت کو، کاروبار کو۔ اس میں بتایا جائے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور جو مکہ کے لوگوں کا پیشہ تھا سوداگری، اور خاص طور سے قریش کے شریف اور باعزت گھرانوں کا یہ تجارت کا پیشہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تجارت کی شروعات کی اور پھر کس طریقے سے آپ کی تجارت کی شہرت سن کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو مکہ کی بہت بڑی تاجرہ تھیں اور دولت مند خاتون تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنا تجارتی کاروبار کس طریقے سے کیا، یہ بتایا جائے گا۔ سوداگری کا کام قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار سنبھالنے کے لائق ہوئے تو اسی پیشے کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے برتاؤ کی شہرت تھی، اس لیے اس پیشے میں کامیابی کی راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت جلد کھل گئی۔ ہر معاملے میں سچا وعدہ فرماتے اور جو وعدہ فرماتے اس کو پورا ہی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے ایک ساتھی حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ بات کچھ طے ہو چکی تھی، کچھ ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آ کر بات پوری کر لیتا ہوں، یہ کہہ کر چلا گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے اپنا یہ وعدہ یاد آیا۔ دوڑ کر آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر بیٹھے میرے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر میری اس حرکت سے بل تک نہیں آیا۔ نرمی کے ساتھ اتنا ہی فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی زحمت دی، 3 دن سے یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ صائب رضی اللہ عنہ نامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تجارت میں شریک تھے، مگر ہمیشہ معاملہ صاف رکھا، نہ کبھی جھگڑا کرتے نہ لیپ پوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کے ایک اور ساتھی کا نام ابو بکر رضی اللہ عنہ تھا، وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے۔ وہ کبھی کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ قریش کے لوگ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش معاملگی، دیانت داری اور ایمانداری پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بے تامل اپنا سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنا روپیہ پیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین یعنی امانت والا کہتے تھے۔ تجارتی سفر قریش کے سوداگر اکثر شام اور یمن کے ملکوں میں سفر کر کے تجارت کا مال بیچا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا سامان لے کر انہی ملکوں کا سفر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شرکت۔ عرب میں تجارت کا ایک قاعدہ یہ تھا کہ امیر لوگ جن کے پاس دولت ہوتی تھی
وہ روپیہ دیتے تھے اور دوسرے محنتی لوگ جن کو تجارت کا سلیقہ ہوتا تھا اس روپیے کو لے کر تجارت میں لگاتے تھے اور اس سے جو فائدہ ہوتا تھا اس کو دونوں آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے پر تجارت کا کام شروع کیا تھا۔ قریش میں خدیجہ نام کی ایک دولت مند بیوی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر مر گئے تھے اور اب وہ بیوہ تھیں۔ وہ اپنا سامان دوسروں کو دے کر ادھر ادھر بھیجا کرتی تھیں۔ انہوں نے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی تعریف سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سامان لے کر تجارت کیجیے، میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کا سامان لے کر شام کے ملک کو گئے۔ بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارت میں خاصا نفع ہوا۔ واپس آئے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے کام سے بہت خوش ہوئیں۔